نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون صدق الله العظيم۔ عزیزان من، پچھلے دروس کے اندر ہم نے زکوٰۃ کے فوائد اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات بیان کیے تھے۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ اسلام کا بنیادی اہم رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 ستونوں کے اوپر ہے، ان میں سے تیسرے نمبر پر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم مبارک دیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے نماز کے بعد 32 مقامات پر یک بعد دیگر زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اسی عنوان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد مبارک فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم مال لوگوں کے مال کے اندر لگاتے ہو اور بطور سود کے لیتے ہو، یاد رکھنا رب نے فرمایا فلا یربو عند اللہ، وہ مال اللہ کے ہاں کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جو تم مال بطور زکوٰۃ کے طور پر اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، رب نے فرمایا یہ لوگ اپنے مال کے اندر اضافہ کرنے والے ہیں۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا، زکوٰۃ ادا کرنے سے رب ذوالجلال مال کو پاک بھی فرماتا ہے، مال کو صاف بھی فرماتا ہے، مال کو ستھرا بھی فرماتا ہے، اور رب ذوالجلال انسان کے مال میں برکت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر انسان زکوٰۃ کو تاوان سمجھے، زکوٰۃ کو چٹی سمجھے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے، تو یہ اس کی بدقسمتی اور بد نصیبی والی بات ہے۔ وہ خالق مالک جس نے اس کو مال دیا، جو اس کا حق بنتا تھا، اس کے مال کے اندر اس کو وہ ادا نہیں کرتا، تو یہ رب ذوالجلال کا فرما بردار بندہ نہیں ہو سکتا، بلکہ نافرمانی کہلائے گا۔ رب تو انسان سے تبھی ہی راضی ہوتا ہے جب رب کی انسان عبادت بھی کرے، عبادت کے ساتھ ساتھ اطاعت کے ساتھ ساتھ رب کا شکر بھی بجا لائے، رب ذوالجلال پھر نعمت کے اندر اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اگر اس نعمت کی کفران نعمت کی جائے، نہ شکری کی جائے، اس نعمت کا صحیح طور کے طور پر استعمال نہ کیا جائے، تو رب ذوالجلال پھر ناراض ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم نے زکوٰۃ کی تعریف، زکوٰۃ کب فرض ہوئی اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اس بات کے متعلق بحث کریں گے۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ کی تعریف کرتے ہوئے بدر الطریقہ صاحب بہار شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، زکوٰۃ کہتے ہیں شریعت کی جانب سے وہ مال جو انسان اپنا نفع ہر اعتبار سے ختم کر کے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے کسی فقیر کی ملکیت کے اندر دے دے، تو وہ مال زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ وہ نہ تو خود ہاشمی ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، تبھی جا کر زکوٰۃ کی تعریف صحیح طور سے صادق آئے گی۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے قبل فرض ہوئی ہے، اور زکوٰۃ کا انکار کرنا در حقیقت قرآن کریم کی نص قطعی کا انکار کرنا ہے، اور زکوٰۃ کا انکار کرنا انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ہر عاقل، بالغ، آزاد مسلمان کے اوپر فرض ہے، جس کے اندر یہ شرائط پائی جائے۔ نمبر 1، نصاب کا مالک ہو۔ نصاب کے مالک کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ نصاب کے مالک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت یا اتنی مالیت کا حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو، وہ بندہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ صاحب نصاب اسی کو کہا جائے گا جس کے پاس یہ ساری صورت پائی جائے۔ اور دوسرے نمبر پر نصاب نامی ہو۔ نامی کا مطلب بڑھنے والا ہو۔ اب اس بڑھوتری کی 3 صورتیں ہیں۔
ہیں یا تو یہ بڑھوتری تجارت کے اعتبار سے ہوگی یا یہ بڑھوتری افزائش نسل کے لیے جانوروں کو جنگل میں چھوڑ دینے سے ہوگی۔ نمبر 3، یا تو وہ مال خلقی ہوگا، پیدائشی طور پر نامی ہوگا، جیسے سونا چاندی وغیرہ۔ اور تیسرے نمبر پر اس کی شرط جو بیان فرمایا نصاب اس کے قبضے میں بھی ہو، یعنی اس کے پاس بھی ہو، یہ نہ ہو تو صحیح مال لیکن اس کے اپنے قبضے میں نہ ہو، کسی اور کے پاس ہو، اس کے پاس آنے کے لیے کافی ساری رکاوٹیں ہوں تو پھر وہ مال قبضے کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہو، وہ مال جو ہے اس کی حاجات اصلیہ کا مطلب ضروریات زندگی کے اندر جو استعمال ہونے والی روزمرہ کے اندر چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی رہتی ہے، مثلاً رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑے، جانے آنے کے لیے سواری، اور عالم دین ہے تو علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ، یہ اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان سے ہٹ کر ہو، حاجات اصلیہ سے زائد ہو، ان تمام چیزوں سے انسان الگ تھلگ ہو کر پھر صاحب نصاب بنے، تبھی زکوٰۃ اس پر لازم ہوگی، وگرنہ لازم نہیں ہوگی۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ نصاب قرضے سے فارغ ہو، دین سے فارغ ہو، یعنی اس پر ایسا قرضہ نہ ہو جس کا مطالبہ بندوں کی جانب سے اگر وہ قرضہ ادا کرے تو وہ صاحب نصاب نہ رہے، اس کا جو ٹوٹل مال بنتا ہے وہ نصاب تک ہی نہ پہنچے۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا اس پر 1 سال بھی گزر جائے، کم از کم اس پر 1 سال گزر جائے، اگر دوران سال کے اندر نصاب ہلاک ہو جاتا ہے، اتنا بچ جاتا ہے جو نصاب کو نہیں جا کر ملتا، تو ایسے بندے کے اوپر زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، ایسا بندہ زکوٰۃ ادا کرنے کا اہل نہیں ہے۔ یہ 6 کی 6 صورتیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی، وگرنہ ادا نہیں ہوگی۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زکوٰۃ کو کثرت کے ساتھ دینا چاہیے تاکہ غرباء، مساکین، یتامى، فقراء اس عطیے سے، اس زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے احسن سے احسن انداز کے ساتھ روزے بھی رکھ سکیں اور ضروریات زندگی کی چیزیں بھی خرید سکیں۔